بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال گلزار آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج ہم 8ویں سپارے کا مختصر خلاصہ بیان کریں گے۔ 8ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیتے اور ان سے مردے بات کرنے لگتے اور ہر چیز کو ان کے سامنے لا کھڑا کر دیتے تو وہ ایمان لانے والے نہیں تھے سوائے اس کے کہ اللہ چاہے۔ یہ آیت الکرسی اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مکہ اور کفار عرب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طرح کی نشانیوں کو طلب کرنا شروع کیا۔ کبھی وہ کہتے کہ ہمارے اوپر فرشتے اترنے چاہیے، کبھی وہ کہتے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم اپنے پروردگار کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اور کبھی وہ کہتے کہ ہمارے آبا و اجداد جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی سرشت سے آگاہ کیا کہ ان کافروں کی نشانیاں طلب کرنے والی بات کوئی حق پرستی پر مبنی نہیں، بلکہ یہ تو صرف اور صرف حق سے فرار حاصل کرنے کے لیے اس قسم کے مطالبات کر رہے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی نشانی کے اسلام کو قبول کر لیا، جبکہ مکہ کے بہت سے کافر متعدد نشانیوں کو دیکھ کر بھی مسلمان نہ ہوئے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ زمین پر رہنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا جائے اسے کھانا درست نہیں۔ اس سپارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ نے یہودیوں پر ان کی بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا، اور گائے اور بکری کی پیٹھ پر لگی چربی کے علاوہ باقی چربی کو بھی ان پر حرام کر دیا۔ لیکن یہودیوں کی سرکشی کا عالم یہ تھا کہ وہ چربی بیچ کر کھانا شروع ہو گئے۔ بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی مار ہو یہود پر، جب چربی ان کے لیے حرام کر دی گئی تو اسے پگھلا کر بیچ دیا اور اس کی قیمت کھا گئے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے قتل کی شدید مذمت کی ہے اور فرمایا ہے کہ وہ لوگ گھاٹے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں کو بے وقوفی کے ساتھ قتل کر دیا اور اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کے جائز کیے ہوئے رزق کو حرام قرار دیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے رزق کی ان 4 بڑی اقسام کا بھی ذکر کیا ہے جو انسانوں پر حرام ہیں۔ پہلا رزق جو انسانوں پر حرام ہے وہ مردار ہے، اسی طرح بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، غیر اللہ کے نام کا ذبح بھی ان پر حرام ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس غلط عذر کو بھی رد کیا ہے کہ وہ اپنے اور اپنے آبا و اجداد کے بارے میں کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے آبا و اجداد ہرگز شرک نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اور ان سے پہلے لوگ بھی اسی طرح جھوٹ تراشتے رہے۔ اللہ تعالیٰ مزید کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو کہہ دیجئے جو اللہ نے تحریر کیا ہے، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ اگر جانتے ہو تو اس کو ہمارے سامنے پیش کرو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگ غلطی تو خود کرتے ہیں لیکن خواہ مخواہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بعض کبیرہ گناہوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اپنی اولاد کو بھوک کے خوف سے قتل نہیں کرنا چاہیے، فحاشی چاہے چھپی ہوئی ہو چاہے علانیہ ہو اس کے قریب بھی نہیں بھٹکنا چاہیے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا چاہیے، یتیم کے مال کو ناجائز طریقے سے استعمال نہیں کرنا چاہیے، ترازو کو صحیح طریقے سے پکڑنا چاہیے، جب بات کی جائے عدل سے کرنی چاہیے، اور چاہے قریبی عزیز بھی اس کی زد میں آئے اور اللہ تعالیٰ سے کیے گئے یا اس کے نام پر کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اور ان تمام نصیحتوں کا بنیادی مقصد انسانوں میں عقل اور تقوی پیدا کرنا ہے۔ اسی 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اعلان فرمائیں کہ بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا سبھی کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا، اور میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے والا ہوں۔ 8ویں پارے میں ہی سورۃ الانعام کے بعد سورۃ الاعراف شروع ہوتی ہے۔
اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قرآن آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ اس کی پیروی کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے وزن کا ذکر کیا کہ کل قیامت کو وزن حق اور انصاف کے ساتھ ہوگا، تو جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیات کو رد کر کے اپنی ہی جانوں کا نقصان کیا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بہت بڑے انعام کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر ٹھہرایا اور ان کے لیے مختلف طرح کے پیشے بھی بنائے، اور پھر بھی کم ہی انسان ہیں جو شکر گزار ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مسجدوں میں آنے کے آداب کا بھی ذکر کیا ہے کہ مسجد میں آتے ہوئے انسانوں کو اپنی زینت کو اختیار کرنا چاہیے، اچھا لباس پہن کر مسجد میں آنا چاہیے۔ آگے چل کر اسی پارے میں اصحاب اعراف کا ذکر آتا ہے۔ اصحاب اعراف ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم کے عذاب سے تو محفوظ ہوں گے، لیکن اعمال میں کمزوری کی وجہ سے جنت حاصل کرنے میں ناکام رہیں گے۔ ایک مخصوص مدت گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان پر نظر رحمت فرماتے ہوئے انہیں جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ خوف اور طمع کے ساتھ اللہ کو پکارتے رہنا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ اس پارے کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر کیا ہے جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی۔ ان کا تفصیلی ذکر سورہ ہود میں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ملیں گے کسی طرح کی اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔